الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدائشی طور پر دین اسلام سے سرفراز کیا ہے۔ اس بات پر اپنے رب کا جس قدر شکریہ بجا لایا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان کی ان تمام نعمتوں میں اسلام کی نعمت اور دولت سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اس دولت کی ہمیں سختی کے ساتھ حفاظت کرنی ہے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ کمزور نہ پڑ جائے، کہیں یہ ہم سے ختم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے، ان تمام پیغمبروں اور رسولوں پر درود و سلام کا نزول ہو، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں کا ایک مقولہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا۔ ویسے لوگوں میں یہ حدیث کے طور پہ مشہور ہے، لیکن حدیث نہیں ہے، یہ ایک مقولہ ہے، ایک کہاوت ہے، ایک گفتگو، ایک بات ہے، اور بڑی سچی بات ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج عجیب و غریب ماحول ہے کہ لوگ اللہ سے قربت اور تعلق جوڑنے کے بجائے لوگوں سے، انسانوں سے تعلق جوڑنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جتنے بڑے انسان ہوگا اتنا زیادہ فخر محسوس کرے گا کہ میرا تعلق ڈاکٹر سے ہے، میرا تعلق انجینئر سے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ایم ایل اے اور ایم پی سے ہے، میرا واسطہ ایم پی تک ہے۔ لوگ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑا تعلق ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، اور جس سے رشتہ استوار کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے، جس پر فخر کرنا چاہیے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی گنتی بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، اللہ فلاں کی سنتا ہے، ہمیں نہیں دیتا ہے، اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل نازل نہیں کرتا ہے۔ ہم نے اللہ سے کوئی رشتہ نہیں جوڑا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں بنایا، ہم نے اللہ سے کوئی قربت اور نزدیکی حاصل نہیں کی، ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اور اس کے باوجود ہم امید لگاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، اللہ ہمیں اولاد نہیں دے رہا ہے، اللہ ہمارے روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں کر رہا ہے، اللہ ہمارے گھریلو پریشانیوں کو دور نہیں کر رہا ہے، اللہ ہماری زندگی کی آفتوں اور پریشانیوں کو ختم نہیں کر رہا ہے۔ ہم یہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں۔ یہ شکوہ کرنا بجا نہیں ہے، یہ شکوہ بیجا ہے۔ پہلے آپ اللہ سے قربت حاصل کریں، اللہ کی نزدیکی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے رشتہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت اور نزدیکی حاصل کریں۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک پریشانی آتی ہے، جزا فضا کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پریشانی میں بہت کم آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور خوشی میں تو انسان پاگل ہی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، غرور کا، فخر کا، گھمنڈ کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ تعجب کی بات ہے، پریشانی میں بھی اللہ کا در ہم بھول جاتے ہیں۔ جس وقت اللہ کی طرف جانا چاہیے تھا، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے تھا، اللہ کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہیے تھا، اس وقت بھی ہم اللہ سے بیگانہ اور جدا گانہ ہو جاتے ہیں۔ آج کرونا وائرس کی بیماری ہے، کیا ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے؟
ایمان کی اصلاح کر لی، اعمال کی اصلاح کر لی، نیتوں کی اصلاح کر لی، ہم نے مسجد سے تعلق جوڑ لیا، ہم نے نماز کی پابندی کر لی، ہم زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنے لگ گئے، ہم نے غریبوں کی دیکھ ریکھ کی، ہم نے جو رشتے توڑے تھے ان رشتوں کو ہم نے جوڑ لیا، ہمارے اندر جو بیماریاں تھیں، روحانی جسمانی بیماریاں تھیں، ان کا علاج کیا۔ کرونا بیماری سال سے اوپر ہو گئی، یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی بیماری ہونے کے باوجود ہم اس وقت علاج نہیں کر رہے ہیں اپنی بیماریوں کا، اپنا علاج نہیں کر رہے ہیں، اس وقت اللہ سے تعلق نہیں جوڑ رہے ہیں، اللہ سے کوئی رشتہ نہیں بنا پا رہے ہیں، پھر کس وقت اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا؟ اللہ سے تعلق ہمارا کس وقت ہوگا؟ عالم نظام جس وقت موت کا فرشتہ آ کر ہمارے اوپر سوار ہو جاتا ہے، روح نکالنے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے رشتہ جوڑیں گے؟ جس وقت قبر میں ہمیں دفن کر دیا جائے، جس وقت انسان بے حس اور بے حرکت ہو جاتا ہے، کیا اس وقت سوچیں گے؟ جس وقت قیامت کی گھنٹی بج جائے اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں، اس وقت اللہ کی طرف بھاگیں گے؟ ابھی وقت ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور وہ مہلت اور چانس ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، بچپنا ہو، جوانی ہو اور بڑھاپا ہو، ہر لمحہ ایک چانس ہے۔ کس وقت اس چانس کو کھو بیٹھیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ چانس ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی کا اتنا حصہ مقرر اور فکس کر دیا گیا ہے، بیمہ کی طرح، جیون لائف انشورنس کی طرح ہم نے اتنا پیسہ فکس کر دیا اور 10 سال 20 سال کے بعد اتنا پیسہ ہمیں آنے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی ایک چانس ہے، ایک موقع ہے، اور اس زندگی کا ایک ایک لمحہ موقع کے طور پر اور مہلت کے طور پر گزارنا چاہیے۔ تو جو شخص زندگی کو موقع سمجھتا ہے، مہلت سمجھتا ہے، چانس سمجھتا ہے، وہ اس چانس کو گنوانا نہیں چاہے گا، اس سے استفادہ کرے گا، اس سے فائدہ حاصل کرے گا اور اس میں قیمتی کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب اتنی بڑی مجبوری ہمارے پاس ہے، اتنی بڑی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو ایسے عالم میں جب اللہ سے رشتہ نہیں جوڑ پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں نجات دے گا پریشانیوں سے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حالتوں کو اور ہمارے احوال کو، امت اسلامیہ کے احوال کو کیسے درست فرمائے گا؟ بڑے ناگفتہ بے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ایمان نام کی چیز نہیں ہمارے اندر، عمل نام کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ایمان مجرد کلمہ پڑھ لینے کا ہم نے نام رکھ دیا ہے، کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اسی کا نام ہم نے مسلمان رکھ دیا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، فارسی شعر ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتی لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں کانپنے لگتا ہوں، میں ڈرنے لگتا ہوں، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کے بڑے مشکلات ہیں۔ لا الہ الا اللہ کوئی مجرد کلمہ نہیں ہے، زبان سے آپ نے کہہ لیا اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کلمہ کے بڑے تقاضے ہیں، کلمہ کے بڑے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ادا کرنا بڑا دشوار گزار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو پریشانیوں سے گھیر رکھا ہے اور جہنم کو خواہشوں سے گھیر رکھا ہے۔ خواہش کا کام کریں جہنم میں جائیں، طبیعت اور مرضی کا کام کریں جہنم میں جائیں، اور دین پر عمل کرتے ہوئے صبر کریں جنت حاصل کریں، دین پر عمل کرتے مصیبتوں کا سامنا کریں جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھیر رکھا ہے۔ بغیر پریشانی انگیز کیے، بغیر مصیبت کا مقابلہ کیے، بغیر صبر کیے ہم جنت کو نہیں پا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے صبر نہیں کیا، مصیبت کا سامنا نہیں کیا، صبر کرتے ہوئے دین پر عمل نہیں کیا، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا ایوارڈ اگر لینا چاہیں تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ چھوٹے چھوٹے ایوارڈوں کے لیے آدمی خون پسینہ بہا دیتا ہے، دنوں رات ایک کر دیتا ہے، رات کا چین اور دن کا سکون برباد کر دیتا ہے اپنے ہدف اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے، پھر جا کر کوئی گول اچیو کرتا ہے۔ اور آخرت کا سب سے بڑا ایوارڈ جنت، جو دنیا کی اس 10 دنیا کے برابر کسی کو جنت ملے گی، وہ شخص جو سب سے آخری جنتی ہوگا، سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس کو اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ کیا یہ چھوٹا انعام ہے؟ اتنی بڑی دنیا سکندر کو نہیں ملی، اتنی بڑی دنیا قارون، حامان، شداد کسی کو نہیں ملی ہے،
کوئی ایسا بندہ اس دنیا میں نہیں آیا ہے جس کی مٹھی میں پوری دنیا ہو، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہو، دنیا کے چپے چپے پر راج کیا ہو، ایسا دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ اور الحمدللہ مومن آخرت میں راج کرے گا اس 10 دنیا کے برابر جنت پر، اور وہ مومن جو سب سے ادنا درجے کا ہوگا۔ اتنا بڑا انعام پانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تکلیفیں جھیلنی پڑے گی، ایمان کے تقاضے پورا کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جو کرونا وائرس کی بیماری اور پریشانی ہے، اس پریشانی میں بھی ہم اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق نہیں جوڑ پا رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ ہمیں نوازتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ چیز اپنے اندر پیدا کریں جس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا ساتھ ملے گا۔ ایک حدیث ہے جو ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، دارمی میں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں مال لٹاؤ، قربان کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس مال بہت تھا، اس وقت میرے پاس جائیداد اور دولت بہت تھی، میں نے سوچا آج ابو بکر کے ایمان سے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر کے عمل سے میں آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رسول سن کر اپنے گھر سے آدھی دولت لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میرے گھر کی آدھی دولت و سمپتی ہے، یہ آپ کی خدمت میں، اللہ کے راستے میں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ جاتے ہیں، سارا سامان جو کچھ ہے، زیور ہے، پیسہ ہے، سامان ہے، برتن ہے، کپڑے ہیں، سارا سامان اٹھا کر خدمت رسول میں حاضر کر دیتے ہیں۔ رسول پوچھتے ہیں اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تمہارے گھر میں کیا بچا ہے؟ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر میں گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا۔ اللہ اور اس کے رسول ہمارے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ سے تعلق دیکھیں، راہ خدا میں، دین کے راستے میں مال قربان کرنے کی ضرورت پڑی، صاحب ایمان نے، ایمان کے چوٹی پر بسنے والے نے، صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سارے سامان کو خدمت رسول میں پیش کر دیا۔ یہ ہے اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ سے رشتہ۔ آپ جانتے انعام کیا ملا؟ بڑے بڑے انعامات ملے۔ ایک انعام آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، آپ نے اپنا دوست منتخب کیا، وہ دوست ابو بکر صدیق ہے، آپ کو رفیق غار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپ جاتے ہیں، دشمن آپ کی تلاش میں غار ثور تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر یہ لوگ نیچے جھانک کر غار میں دیکھنے کی کوشش کرتے تو عنقریب آپ کو دیکھ لیتے، ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے قدموں کو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو یہاں پہنچ گئے، ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں قتل کر سکتے ہیں، ہمیں پکڑ سکتے ہیں، ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ ابو بکر کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صاحب ایمان کے ساتھ، اس کے ساتھ جس نے محبت رسول کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، جس نے اپنے لیے محبت رسول کا انتخاب کیا، محبت الہی کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ اپنی معیت دی، اپنا رشتہ تعلق دیا، اپنی مدد دی۔ تو یہ ہوتی ہے جو شخص اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے۔ بزرگوں نے جو کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو واقعی ہم نے دیکھا، اور اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، تاریخ میں واقعات پڑھ چکے ہیں، آگ میں بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، آگ سے کوئی بچ کے نہیں نکلتا۔
کوئی بچنے والا نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آگ کے اندر جلانے کی سختی اور طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے زندہ محفوظ بچا لیا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانے کے لیے گہرے سمندر سے راستہ دے دیا، جان بخش دی، زندگی کی حفاظت کر دی، سمندر سے، پانی سے، طوفان سے، فرعون سے، اس کے لشکر سے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دین اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا، پھر جا کر اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چلیں ہمارے اندر بڑی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اب احساس ہو رہا ہے اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ کی مدد لینی چاہیے۔ اللہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سپر پاور طاقت آپ کے ساتھ ہو، اللہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ بلٹ پروف جیکٹ آپ کو بچائے گا، نہ سیکورٹی گارڈ آپ کو بچا پائے گا، نہ دنیا کا لاؤ لشکر اور کوئی فوج، کوئی فورس، کوئی سیکورٹی بچا سکتی ہے۔ اللہ اگر ہے، ہر جگہ آپ کی حفاظت ہوگی، ہر جگہ حفاظت ہوگی۔ موت کے سائے سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، آپ کو اس جگہ سے بچائے گا جہاں آپ کو موت نظر آ رہی ہے۔ دشمن آپ کے سر پہ تلوار لے کر کھڑا ہے، آپ کو اللہ وہاں بھی بچائے گا، آپ کو وہاں روزی دے گا جہاں لگتا ہے آپ بڑے اپاہج ہو گئے ہیں، مجبور ہیں کھانے کے لیے یا پینے کے لیے یا زندگی بچانے کے لیے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، موت نظر آ رہی ہے، اللہ وہاں بھی حفاظت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے وہاں ان کی حفاظت کی جہاں پانی نہیں تھا، جہاں دانہ نہیں تھا، جہاں کھیتی نہیں تھی، جہاں کوئی دکان نہیں تھی، جہاں کوئی انسان نہیں تھا، جہاں کوئی حفاظت کرنے والا، کھلانے پلانے والا کوئی نہیں تھا، بے آب و گیا، لقو دک میدان اور صحرا میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کیا اور زندگی کی حفاظت کی، ماں اور بیٹے کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی قربت اور نزدیکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا تعلق کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ دنیاوی زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا ہے جسے شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، دین اسلام کا نام اسے دیا جاتا ہے۔ یہ اس دین اسلام کی ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہے، اس دین کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر ہمیں قرآن و حدیث کا علم لے کے ہمیں اس بات کی تصدیق کرنی ہے، یہ حق ہے۔ اللہ نے جو تعلیم دی ہے، جو نظام دیا ہے، اللہ نے جو بات ہم سے بتائی ہے، وہ بات حق ہے۔ اللہ نے داڑھی رکھنے کے لیے دی ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ اللہ نے پردہ کرنے کے لیے دیا، انسانیت کے حق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کے لیے حکم دیا ہے، یہ انسانیت کے حق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے، سور سے اور بری چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے رک جانے میں ہمارا بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، مدد کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ۔ ہم اس کی تصدیق کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھا ہے اور محمد رسول نے حدیث میں جو فرمایا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، یہ حق ہے، حرف حق ہے، سچائی ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں جو حکم دیا ہے، اوامر جو ہیں، آپ کے احکامات ہیں، ان کی تابعداری کرنی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ یہ تین کام کر لیتے ہیں، اللہ کی مصاحبت، اللہ تعالیٰ کی ہمدردی، اللہ کا فضل، اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر ایک پیاری حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس حدیث کو ذہن میں بیٹھائیں، دھیان سے سنیں، یا جا کر پھر سے اس حدیث کا مطالعہ کریں، یاد کر لیں، نقش کر لیں، اور ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے اس حدیث کو رکھیں۔ دیکھیں آپ اپنے رب کو اپنے پاس پائیں گے، اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن عباس میں کچھ، یا غلام، اے بچے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، سنو، غور سے سنو۔ آپ فرماتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
کب اللہ حفاظت کرے گا؟ تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی، اللہ کے دین کی، شریعت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو تم اپنے ارد گرد، اپنے قریب پاؤ گے، اپنے آس پاس پاؤ گے۔ اذا سالت فاسأل اللہ، جب تم مانگو اللہ سے مانگو۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نظر دوڑائیں، سعودی عرب میں آپ ہیں، یہاں کا ماحول بھی دیکھ لیں اور اپنے اپنے ملکوں کا ماحول بھی دیکھ لیں، لوگ کس سے مانگتے ہیں، کس سے سوال کرتے ہیں، ہر معاملے میں سیڑھی، ہر معاملے میں واسطہ اور وسیلہ لگاتے ہیں، جبکہ خزانے کا مالک اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ ہے، تمام غیب کے خزانے و کنجیاں اس کے پاس ہے، جنت و جہنم کا، پوری دنیا کا، زمین و آسمان کا، زندگی اور موت کا، ہر شے کا، روح کا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ مانگتے غیر اللہ سے، اللہ کیسے ہم سے راضی ہوگا؟ پوری دنیا کا ماحول دیکھ لیں، ہر جگہ مزارات بنے ہوئے ہیں، درگاہ بنا ہوا، بڑے بڑے درخت بنائے گئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے چوٹیاں اور بڑی بڑی منڈیاں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے خانقاہ بنے ہوئے ہیں، وہاں اللہ کو نہیں پکارا جاتا۔ کس کو پکارا جاتا ہے؟ غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ مانگنا جس سے چاہیے تھا اس سے نہیں مانگا جاتا ہے، جو غیر ہے اس سے مانگا جاتا ہے، جو دے نہیں سکتا۔ خود اس نے اللہ سے مانگا ہوگا، خود اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو نیند بھی اپنے سے نہیں آتی، اللہ نیند دیتا سویا ہوگا، اللہ زندگی دیا ہوگا تو نیند سے بیدار ہوا ہوگا، اللہ نے طاقت دی ہوگی تو پیروں سے، قدموں سے چلا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جس دن طاقت ختم کر دی ہوگی، اس پیر کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ زمین کے نیچے دفن ہو گیا ہوگا، ہم اس سے مانگتے۔ ہم توہین نہیں کر رہے بزرگوں کی، ولیوں کی، اللہ کا مقام بتا رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تعجب کی بات ہے، پوری دنیا میں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا پکارنا، اتنی بڑی مصیبت ہے، ہم ایسی مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ دیکھ لیں، ایک کونے سے لے کے شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جتنے بھی جگہ مسلمان رہتے اور سہتے ہیں، چند مسلمان گنتی کے ہوں گے جو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہوں گے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہوں گے، واسطہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے مزار سے مانگا تو مل گیا، ہم نے اولاد مانگی دے دیا، بابا نے دے دیا، پیر صاحب نے دے دیا۔ میرے بھائی وہ کہاں سے دیں گے؟ وہ بھی کسی کی اولاد ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ کس کارخانے سے آئے تھے؟ کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ جب وہ خود پروڈکٹ اللہ کے ہیں، وہ مخلوق ہیں اللہ کے، تو وہ دوسروں کو کیسے مخلوق دے سکتے ہیں؟ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم درگاہ پہ گئے، بیٹا مانگا مل گیا۔ سمجھنے کے لیے ایک نقطہ دے رہا، ایک پوائنٹ دے رہا ہوں۔ ہندو بھی جب پتھر کے پاس جاتا ہے، پتھر سے، مورتی سے مانگتا ہے، اولاد اس کو بھی ہو جاتی ہے۔ کہاں سے اولاد ہوئی؟ پتھر نے دیا، مورتی نے دیا، اللہ نے دیا تھا۔ مانگے غلط طریقے سے، ٹیڑھے میرے راستے سے، ہم نے اللہ سے اولاد، دینے والا وہی ہے، اللہ نے ہی اولاد دیا، لیکن مانگ رہے ہم جا کے غلط راستے پر، یہ غلط جگہ جا کے مانگ رہے۔ سمجھنے کا پھیر ہے، آپ کی مراد جو پوری ہو رہی ہے وہ بابا اور پیر اور فقیر اور مزار کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کی مراد یقیناً پوری ہو رہی ہے، اور پوری کرنے والا اللہ رب العالمین۔ سمجھنے کا پھیر ہے، آپ سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ پتھر ہمیں دے رہا ہے، دے اللہ رہا، سمجھنے کا پھیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات بتائی ہے، ابن عباس کو بڑی بات بتائی، جب تم مانگو اللہ سے مانگو۔ اگر دنیا میں لوگ اللہ سے مانگنے لگیں، اللہ تعالیٰ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، اللہ کافروں کو دے گا، ہمیں نہیں دے گا ایمان والوں کو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ایمان کھو دیا، ہم نے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لی، بدعت کی ملاوٹ کر لی، اللہ سے تعلق توڑ لیا، اللہ ہماری مرادیں کیسے پوری کرے گا؟ ہم تو مانگتے بھی نہیں اللہ سے، غیروں سے مانگتے ہیں، اللہ کیسے دے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس سے کہتے ہیں، یا غلام، اے بچے، جب تم مانگو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے اللہ سے مدد مانگو، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے اللہ سے مدد مانگو۔ یہاں بھی امت گمراہی کا شکار ہے، یہاں بھی امت گمراہی کا شکار ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ مددگار اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے، پریشانی دینے والا بھی وہی ہے اور دور بھی کرنے والا وہی ہے۔
جب تک ہم اللہ سے تعلق نہیں جوڑیں گے، اللہ سے مانگنے نہیں لگ جائیں گے، اللہ سے مدد نہیں طلب کرنے لگ جائیں گے، ہماری بلا نہیں ٹلے گی، ہماری مصیبت ختم نہیں ہوگی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں، مجبوری کے وقت اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں نوازے گا اور اللہ ہماری سنے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ ہی ہے جو مدد کر سکتا ہے۔ باقی انسان میں جتنا سب کچھ ہے بلبلہ ہے، حباب بحر ہے، جیسے سمندر میں پانی میں ایک بلبلہ آتا ہے پھوٹ کے ختم ہو جاتا ہے، انسان کی حیثیت سے دنیا میں یہی ہے، انسان اپنی مرضی سے بھی نہیں آیا اور اپنی مرضی سے جاتا بھی نہیں ہے، اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، رب العالمین کے ارادے سے پیدا ہوا ہے، رب العالمین کے ارادے سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ کسی نے اپنی زندگی کا بیمہ نہیں کروایا، یہ جھوٹے بیمہ کرنے والے لوگ ہیں، لائف انشورنس کروانے والے جھوٹے اور غدار ہیں۔ اسلام میں اسی لیے لائف انشورنس جائز نہیں ہے، کسی کی زندگی کا بیمہ نہیں، کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، یہ محفوظ زندگی ایک چانس، ایک موقع ہے دنیاوی زندگی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ مانگیں، اللہ سے مانگیں، اور مدد کی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ دنیا اگر اس پوائنٹ پہ آ جائے تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں، امت مسلمہ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کئی ارب مسلمان ہوں گے، اتنے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اٹھ جائے، اللہ کی طرف اٹھ جائے تو امت مسلمہ سے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اتنے سارے ہاتھ، تعجب کی بات یہ سارے ہاتھ ضائع ہو رہے ہیں، یہ ساری دعائیں برباد ہو رہی ہیں۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں یہ رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے جدھر اللہ رب العالمین۔ تعجب کی بات ہے آسمان والے سے نہیں مانگتے ہیں، ہم جا کے قبر والے سے مانگتے ہیں، پھر تو نیچے الٹا ہاتھ کرنا چاہیے تھا، ایسے دعا مانگنی چاہیے تھا قبر کے پاس جا کر۔ ہم ہاتھ اونچا کرتے ہیں کیونکہ وہ رب اعلیٰ ہے، عرش پر مستوی ہے، اس سے دعا مانگنی چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے۔ سب سے بڑی امت اسلامیہ کی خرابی یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، تو ہماری پریشانی اس لیے دور نہیں ہو پا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتاتے ہیں، غلام کو آپ نے 3 بات بتائی، آپ نے کہا اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے تم سوال کرو، جب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، اور جب تمہیں مجبوری آئے، پریشانی آئے تو پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ سے مصیبت دور کرنے کے لیے جو ہے سوال کرو۔ پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ سنو، غور کر لو، اس بات کو دھیان سے سن لو کہ اگر پوری دنیا تمہیں مدد کرنا چاہے، پوری دنیا، آپ نے کہا 1 2 نہیں، 1 راجہ 2 راجہ، پولیس سیکورٹی نہیں، پوری دنیا مل کر تمہاری مدد کرنا چاہے تو یہ پوری دنیا والے اتنے ہی مدد کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتے۔ سن لو یہ بات، اور آگے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور یہ بات بھی سن لو، اگر پوری دنیا والے مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ گویا کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ پوری امت، پورے دنیا والے، پورے لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرنا چاہے موت کے وقت اللہ حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچانا چاہے طوفان کے وقت اللہ بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرنا چاہے زلزلہ کے وقت آپ زلزلہ میں بچ جائیں گے، اللہ ہر جگہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کریں، جیسے ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کی خدمت میں سارا گھر کا سامان لے آیا اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ دی۔ ہم ایسے ہی اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمیشہ ہمیں دے گا۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں، اللہ کی قربت حاصل کرنے میں کچھ پریشانیاں ہیں۔ شہوت، آپ کا ضمیر آپ کو روکے گا، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تم نماز پڑھنے جاؤ گے کہیں ریال نظر نہیں آ رہا ہے، تم جمعے کی نماز ابھی پڑھ کے آؤ گے تمہارے جیب میں کوئی ریال نہیں ملے گا، لیکن تم جمعہ چھوڑ کے جاؤ، دہاڑی لگانے کے لیے جاؤ، کام کرنے کے لیے جاؤ، جھاڑی پوچھا کرنے کے لیے جاؤ، تمہارے جیب میں ریال آئے گا۔ یہ شہوت ہے، غلام کا، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان کا بہکاوا ہے، ادھر کچھ نہیں ملے گا۔
تو جو چیز ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے اس پر یقین نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ یہاں آنے میں جو دولت مل رہی ہے اس دولت کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے، اور اس دولت، اس نعمت کی وجہ سے آخرت میں ہمیں نجات ملنے والی ہے۔ اور جو دنیا کی دولت مل رہی ہے جس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ضائع بھی ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، چور اس کو چرا بھی سکتا ہے، اس کو آخرت میں لے کے بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور آخرت میں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچانے والی ہے۔ اور جو دولت اللہ کی عبادت اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہے وہ محفوظ ہے، اسٹور ہے اور کام آنے والی۔ تو یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکے گا، شہوت آپ کو روکے گی، شیطان آپ کو روکے گا، اور اسی طریقے سے جو آپ کے لیے جو برے دوست ہیں، برے ساتھی ہیں، برا ماحول ہے، یہ آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکے گا۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے دین پر سختی سے عمل کریں، مضبوطی سے عمل کریں، ایمان کو تقویت پہنچانے کی کوشش کریں، اعمال صالحہ انجام دے کر، اور سلف صالحین کے راستے پر چلتے ہوئے دین پر مضبوطی سے استقامت حاصل کریں، اور بری صحبت سے، برے ماحول سے اور برے دوستوں اور ساتھیوں سے بچیں، اور ساتھ ساتھ جو شہوت کی چیزیں ہیں، شہوت بھڑکانے والی ہیں، برائی کی طرف لے جانے والی ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والی ہیں، ان چیزوں سے دوری اختیار کریں تو ایمان کے راستے پر قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج اگر اللہ کی مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہم مدد لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ارد گرد رہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہماری معاونت کرے، تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے جو احکام ہیں، دینی اور شرعی احکام ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور جب بھی ہم مانگیں گے اللہ سے مانگے، جب ضرورت پڑے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ ہی تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کو بیان کریں، اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ بار اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے۔ بار اللہ اس دنیا میں فتنے ہیں، شہوتیں ہیں، برائیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دلوں کی، جسموں کی، ہاتھ اور پیر کی، سماج اور معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ بار الہ اس دنیا میں جب تک ہمیں زندہ اور قائم رکھے، ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔